کوئی ضابط دے نہ جلال دے، مجھے صرف اتنا کمال دے، مجھے اپنی راہ پہ ڈال دے کہ زمانہ میری مثال بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین۔ قرآن کریم کی ایک آیت ہے، بہت مشہور ہے، ہم میں سے اکثر احباب جانتے ہیں اسے، کیونکہ قرآن کریم کی تلاوت تو روز ہی کی جاتی ہے۔ کون بندہ ایسا ہوگا جسے قرآن کریم پڑھنا آتا ہو اور وہ روزانہ نہیں پڑھتا ہو؟ اور کون بندہ ایسا ہوگا جسے قرآن نہیں پڑھنا آتا ہے اور وہ سیکھنے کا جذبہ نہ رکھتا ہو؟ قرآن کریم ایسی بلند و بالا کتاب ہے، ایسی عظمت والی کتاب ہے، اور ایسا عطیہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ جب اس کے بارے میں سنتا ہے کہ یہ کیسا عجیب و غریب، کیسا بابرکت کلام ہے، تو جو پڑھنا نہیں جانتا وہ بھی پڑھنے اور پڑھنا سیکھنے کا خواہش مند ہو جاتا ہے۔ لہٰذا بچے بھی سیکھتے ہیں، بوڑھے بھی سیکھتے ہیں، عورتیں بھی سیکھتے ہیں، مرد بھی سیکھتے ہیں، مصروف لوگ بھی سیکھتے ہیں۔ قرآن کریم کا سیکھنے کا جذبہ ہوتا ہے جب معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کی بلندی کیا، اس میں کیسا ثواب ہے، روح کے لیے کتنا نفع ہے، آخرت میں اس کے بدلے میں کیا ملنے والا ہے، تب۔ اور جن کو قرآن کریم آتا ہے اور ساتھ میں اس کی بلندیوں کا احساس ہے اور جو ہے استحضار ہے اس کی عظمتوں کا، تو وہ تو روزانہ قرآن کریم پڑھتے ہیں۔ کون سا دن ایسا ہوگا کہ قرآن کریم پڑھے بغیر گزرتا ہوگا؟ روز پڑھتے ہیں تو آیتیں مختلف قسم کی ان کے نگاہوں سے گزرتی رہتی ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، کبھی وہ صفحے پر ہیں، کبھی یہ صورت میں ہے، کبھی اور صورت میں ہے، کبھی یہ پارے میں ہے، کبھی وہ پارے میں ہے، بس چل رہی ہے تلاوت۔ روزانہ الگ الگ صورتیں، الگ الگ رکوع، الگ الگ صفحے پڑھتے جا رہے ہیں۔ تو قرآن کریم پڑھنے سے تعلق رکھنے والے، تلاوت کرنے والے، قرآن کریم سے رابطہ رکھنے والے احباب جانتے ہیں کہ میں نے جو قرآن کریم کی آیت کو میں نے تلاوت کیا ہے، یہ سنی ہوئی جانی پہچانی ہے۔ البتہ اس کے اندر ایک وجد آفرین مضمون ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب و غریب بات فرمائی، کیونکہ یہ کتاب ہدایت ہے۔ بندوں نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا اہدنا الصراط المستقیم، روزانہ پوچھتے ہیں ہمیں سیدھا راستہ دکھائیے۔ اللہ نے دکھایا قرآن کریم کے ذریعے سے۔ اب آگے کی صورت آ رہی ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ قرآن کریم تو کتاب ہدایت ہے، اس میں ہدایت کی روشنی پائی جاتی ہے، وہ تو پڑھنے والوں کو راستہ دکھاتی ہے۔ اب اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ۔ باتیں تو بہت ہیں، بہت اچھی اچھی باتیں ہیں دنیا میں۔ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو زبان دیا ہے تو کیسی کیسی باتیں کرتا ہے، بہت اچھی باتیں، کام کی باتیں، ضرورت کی باتیں، تجارت کی باتیں، اور اسی طرح خوش مزاجی کی باتیں، بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں۔ زبان سے بہت ساری اقسام ہیں بات کرنے کی، اچھی اچھی اقسام ہیں، دل کو لبھانے والی، کانوں کو اچھی معلوم ہونے والی۔ اپنے بچوں سے بات کرتا ہے، نوکر چاکر سے آدمی بات کرتا ہے، پڑوسی سے بات کرتا ہے، استاد اپنے شاگردوں سے بات کرتے ہیں۔ باتیں تو ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ ان سب باتوں میں اور اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلائے۔ باتوں میں ہی
باتیں تو بہت ہیں. باپ بچوں سے بات کرتا ہے, شاگرد جو ہے استاد شاگرد سے بات کرتے ہیں, بڑے اپنے چھوٹوں سے بات کرتے ہیں. اسی طرح بہت سے لوگ بات کرتے ہیں, لیکن ان باتوں میں بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں, بعض جملے ایسے ہوتے ہیں, بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ الفاظ, وہ زبان کسی اللہ سے بچھڑے ہوئے آدمی کو اللہ سے ملانے کے لیے بولی جاتی ہے. کوئی اللہ سے دور ہو رہا ہے, ماں باپ دیکھتے ہیں کہ بچہ اللہ تعالیٰ سے دور ہو رہا ہے, اور اسی طرح استاد دیکھتے ہیں کہ میرا شاگرد دین سے دور ہو رہا ہے. کوئی بڑا اپنے چھوٹوں کو دیکھتا ہے کہ یہ تو اللہ سے دور ہو رہا ہے. اللہ سے دور ہونے کا مطلب کیا ہے؟ ایسے کام کر رہا ہے جس سے اللہ سے دوری پیدا ہو, اللہ ناراض ہو جائے, اور ایسے کاموں میں غفلت کر رہا ہے جو اللہ کو راضی کرنے والے ہیں. جیسے نماز ہے, اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے, عظیم الشان عبادت ہے, زبردست قسم کی عبادت. روزہ ہے, کیسی شاندار عبادت ہے. زکوٰۃ ہے, کیسی عظیم عبادت ہے. حج ہے, کس قدر بلند عبادت ہے. لیکن جب دیکھتے ہیں کہ ارے یہ تو نماز فرض ہو گئی, بالغ ہو گیا ہے, لیکن نماز میں کوتاہی کر رہا ہے, رمضان کے روزوں میں کوتاہی کر رہا ہے, یہ مالدار ہو گیا ہے, زکوٰۃ دینے میں وہ دیکھ رہے ہیں کہ کمی ہے, اور حج کی فکر نہیں ہے, تو ایسی صورت کے اندر چاہتے ہیں کہ اسے بتائیں, کچھ کہیں, تاکہ کچھ ایسی بات اس سے کہی جائے کہ یہ نماز پڑھنے لگ جائے, یہ روزے رکھنے لگ جائے, یہ ٹھیک ٹھیک مسائل کے مطابق زکوٰۃ ادا کرے, یہ حج کو ادا کرے, اور فلاں برائی میں مبتلا ہے, اور یہ برائی تو ایسی ہے کہ اس سے اللہ ناراض ہو جائیں گے, بلکہ الٹا شیطان خوش ہو جائے گا. اب وہ کب گوارا کریں گے کہ ہمارے بیٹے سے شیطان خوش ہوا کرے اور ہمارے شاگرد سے شیطان خوش ہوا کرے؟ وہ کب گوارا کرنے والے ہیں؟ ان کا نرم دل, ان کی لطیف طبیعت, ان کا بابرکت ان کے سینے, ہم جانتے ہیں کہ ماں باپ کیسے مشفق ہوتے ہیں بچوں پر, اور اساتذہ کی شفقتیں کیسی ہوتی ہیں, ان کی زبان کیسی ہوتی ہے, ان کے زبان میں کیسی رابطے والی بات ہوتی ہے, کیسی کشش ہوتی ہے, کیسے علمی الفاظ ہوتے ہیں, کیسی زبان ہوتی ہے. ماں باپ کی زبان دیکھ کر بچے زبان سیکھتے ہیں, کسی کی زبان کو اختیار نہیں کرتے, بولتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ کی زبان ہم سیکھیں گے. تو جب بلانے کے لیے اللہ کی طرف الفاظ استعمال کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں, اس کے لیے اچھی زبان استعمال کرتے ہیں اور علمی انداز سے بلاتے ہیں, جیسا بلانا ہے ایسا بلاتے ہیں کہ واقعتاً اس کا اثر قبول کرتا ہے بچہ, شاگرد قبول کرتا ہے. ایسا نہیں کہ جب بے ڈھنگے طریقے سے بلاتے ہیں, جاہلانہ انداز سے بلاتے ہیں, بد زبانی کرتے ہیں یا سختی کرتے ہیں, اٹھا کر ایک تھپڑ لگا دیتے ہیں. ایسا تربیت نہیں ہوتی. ایسا کوئی جو ہے اللہ کی طرف بلایا نہیں جا سکتا, ایسے بچوں کو ٹھیک نہیں کیا جا سکتا. یہ تو نااہلیت کا ثبوت ہے. یہ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ماں باپ کے اندر تربیت کرنے کی صلاحیت نہیں ہے, وہ دل نہیں ہے, وہ شفقت بھرا انداز نہیں ہے, ان کے اندر وہ استعداد نہیں ہے. اور کسی شاگرد کو اٹھا کر مار دینے سے وہ ٹھیک نہیں ہو جائے گا. ہاں کبھی کبھی ضرورت پڑتی ہے تنبیہ کے طور پر, لیکن اس کا بھی ایک طریقہ ہے, ایک انداز ہے. کبھی تیز نگاہوں سے دیکھ لیا, کبھی پیشانی پر بل ڈال لیا, ایک دو لگا دیے بڑی انسانیت کے ساتھ, بڑے مہذب طریقے سے, تاکہ پتہ چلے کہ مجبوراً انہوں نے, اگرچہ کہ ان کے سینے میں میری محبت بہت ہے, لیکن استاذ مجبور ہو گئے, آج انہوں نے چھڑی کا ہلکا سہارا لیا. ماں باپ اگرچہ کہ میرے والد میرے اوپر بڑے مشفق ہیں, آج ان کو ضرورت پڑ گئی, کسی قدر ان کو سختی برتنی پڑی,
ایسا نہیں کہ بچے کو یا جو ہے چھوٹے کو پکڑ لیے ہیں تو ایسا پکڑ لیے ہیں کہ بس کیا کہنے، ایسا نہیں ہے۔ بہرحال بہتر انداز سے، اچھے انداز سے، مؤثر طریقے سے بلاتے ہیں تو یہ بات اللہ کو بہت پسند آتی ہے۔ کہا گیا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، ہاں اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلائے، یعنی کسی کو بلائے اور اس سلسلے میں کسی سے بات کرے تو اس بات چیت اور اس گفتگو سے کس کی بات اچھی ہو سکتی ہے؟ یعنی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس سے تو اچھی کسی کی بات ہی نہیں، یہ تو طے ہے۔ موٹی عقل والا بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں اس سے فلاں اچھی بات ہے۔ نہیں بھائی، اللہ سے بچھڑے ہوئے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، اللہ سے جو دور ہیں ان کو اللہ سے قریب کرنا، اللہ کے احکامات سے جو غافل ہیں اللہ کے احکامات کی طرف بلانا، ان کو دعوت دینا، اس سے بہتر تو گفتگو، اس سے بہتر بات چیت تو کسی کی نہیں ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے ایسی گفتگو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات چیت پسند ہے تو یہ باتیں ہمارے بھی اعمال نامے میں ہونا چاہیے۔ یہ باتیں جو اللہ کو پسند ہے کہ اللہ کی طرف بلانا، اسے ہم بھی سیکھیں، اس کے لیے ضرورت کے بقدر علم حاصل کریں، اور ہم بھی بڑی شفقتوں کے ساتھ ہمارے بچوں کو، ہمارے شاگردوں کو، ہمارے چھوٹوں کو، چھوٹے بھائیوں کو، ماں ہے تو بیٹیوں کو، بڑی بہن ہے تو چھوٹی بہنوں کو بلائے، بہت اچھے الفاظ میں، بہت اچھے انداز سے، مؤثر انداز سے۔ یہ چیز اللہ کو پسند آ رہی ہے، اس سے بڑھ کر اور نعمت کیا چاہیے، اس کا صلہ کیا چاہیے؟ احکم الحاکمین، بادشاہوں کے بادشاہ کو ایک چیز پسند آ رہی ہے۔ اگر دنیا میں کوئی بادشاہ کہے کہ فلاں چیز، فلاں تماشا مجھے بہت پسند ہے، تو اس کے لیے تو لوگ کوشش کر کے وہ تماشا دکھائیں گے اور بادشاہ سے انعام لیں گے۔ ارے زمینوں کا مالک، آسمانوں کا مالک، جو دن بھیجتا ہے، رات بھیجتا ہے، جس نے سورج چاند ستارے بنائے ہیں، ہواؤں کا مالک اور پروردگار رب رحمان و رحیم، قیامت کے دن جزا دینے والا، کہتا ہے کہ مجھے یہ تماشا پسند ہے، یہ گفتگو پسند ہے، تو ہمارے اندر وہ بات ہونا چاہیے، ہمارے اندر وہ صلاحیت ہونا چاہیے۔ اگر ہم کوشش کریں تو یہ استعداد ہمارے اندر آ سکتی ہے۔ تھوڑی سی کتابیں پڑھنی پڑے گی، تھوڑا دماغ لگانا پڑے گا، تھوڑا وقت لگانا پڑے گا، یہ چیز ہم کو حاصل ہوگی۔ ارے اللہ تعالیٰ تو ہمارا محبوب ہے، اللہ سے بڑھ کر ہمارے لیے کون ہے بھائی؟ بچپن میں بچہ پوچھتا ہے چاکلیٹ چاہیے، اور تھوڑا بڑا ہو تو جو ہے کتابیں لے کر اسکول کو جاتا ہے، اسی طرح اور تھوڑا بڑا ہو تو اور کچھ پوچھتا ہے۔ لیکن اچھا خاصا بڑا ہو جائے بچہ، 16 سال کا ہو جائے، 18 سال کا ہو جائے، 20 سال کا ہو جائے، اب کچھ نہیں پوچھے گا، اب چاکلیٹ نہیں پوچھے گا، اب کھانا نہیں پوچھے گا، اب تعلیم نہیں پوچھے گا، کہے گا کہ علم بھی جانتا ہوں، کھانا پینا بھی جانتا ہوں، مزے بھی جانتا ہوں، چاکلیٹ بھی جانتا ہوں، اب نہیں چاہیے کچھ، اگر چاہیے تو مجھے اللہ چاہیے۔ یہ ہوتا ہے نعرہ نوجوانوں کا، یہ ہوتا ہے نعرہ نوجوان لڑکیوں کا۔ اب انہیں کوئی چیز نہیں چاہیے۔ بچپن تھا کبھی کھلونے پوچھے، بچپن تھا کبھی کچھ پوچھے، آج ان کو کیا چاہیے؟ جوانی میں کیا چاہیے؟ جوان لڑکیوں کو کیا چاہیے؟ جوان لڑکوں کو کیا چاہیے؟ اللہ کی رضا چاہیے، اللہ کی ناراضی نہیں چاہیے۔ اللہ کی ناراضی سے ڈرتے ہیں اور اللہ کی رضامندی چاہتے ہیں، اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہیں، یہ باتیں جاننا چاہتے ہیں کہ کن باتوں سے اللہ خوش ہوتا ہے۔ اللہ محبوب ہے ان کا، اللہ کا نام لے کر مزہ آتا ہے، اللہ کا نام سن کر مزہ آتا ہے۔ تو ایسوں کے لیے، اللہ کے متلاشی کے لیے، اللہ جن کو مقصود ہے، اللہ جن کو مطلوب ہے، اللہ کے دیوانوں کے لیے، اللہ کو راضی کرنے والوں کے لیے اس بات کی ضرورت ہے کہ وہ اپنے بچوں کو، اپنے چھوٹوں کو
اللہ کی طرف بلائیں، کیونکہ یہ بات اللہ کو پسند آتی ہے اور اس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں۔ اللہ کو کوئی بندہ پسند آ جائے، اس کی بات پسند آ جائے، تب یہ نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ اسے کیسے انداز سے کیا دینے والے ہیں۔ وہ تو بندہ جانتا ہے، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اسے کیا ملنے والا ہے، اور بندے اگر کچھ دے دیں تو ختم بھی ہو جائے گا، لیکن اللہ اگر کسی کو دے دے تو ختم بھی نہیں ہوتا۔ اللہ کسی کو حسن دے دے ختم ہوگا، سالوں گزر جا نہیں ختم ہوگا۔ اللہ کسی کو دولت دے دے ختم ہوگی، برسا برس گزر جائیں گے، ختم نہیں ہوگا۔ کوئی بندہ کسی کو کچھ دے دے تو 1-2 دن میں ختم ہو جاتا ہے۔ خدا تعالیٰ اگر کسی کو کوئی چیز دے دے تو ختم ہونے کا نام نہیں، ایسا نواز دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس کیا کمی ہے؟ وہ کچھ بھی دے سکتا ہے۔ وہ علم سے نواز سکتا ہے، عقل سے نواز سکتا ہے، مال سے نواز سکتا ہے، اپنی رضا سے نواز سکتا ہے، دنیا میں نواز سکتا ہے۔ اگر دنیا میں نہ نوازے تو آخرت میں نوازے گا، اور اس کی رضامندی جنت کی شکل میں ظاہر ہوگی۔ اور اسی کے بعد ایک اور بات کی طرف بلایا گیا، اور یہ کہا گیا کہ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور وہ لوگ صرف اللہ کی طرف بلاتے نہیں ہیں، خود بھی نیک عمل کرتے ہیں۔ صرف اللہ کے احکامات کی طرف بلاتے نہیں ہیں، وہ یہ نہیں کہتے کہ بیٹا نماز پڑھ لو، اور بھئی اپنے چھوٹے بھائی کو نماز پڑھ لو، چھوٹی بہن کو نماز پڑھ لو، اور جو ہے روزے رکھو، زکوٰۃ دو، صرف کہتے نہیں ہیں، خود بھی نمازوں کے پابند ہیں، خود بھی روزوں کے پابند ہیں، عملی مثال ہیں وہ۔ ایسے نہیں ہے کہ عمل کے کچے ہیں۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ بات بھی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ کوئی بندہ کہے، صرف کہنا نہیں ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ بات میں اثر بھی اسی وقت آتا ہے جب کہنے والا خود ان باتوں کا عمل کرنے والا ہو، ورنہ بسا اوقات بات میں قوت نہیں پیدا ہوتی۔ ایک آدمی خود تو نماز نہیں پڑھتا، خود تو ایمان نہیں لایا ہوا ہے، اب وہ کیا ایمان لانے کی دعوت دے گا؟ کوئی خود نمازی نہیں ہے، وہ کیا دعوت دے گا؟ روزہ خود نہیں رکھ رہا ہے، اب اس کی دعوت کیا ہوگی؟ کوئی خود ہی کھانس رہا ہے، اب وہ کھانسی کی دوا بیچ رہا ہے، اگرچہ کہ دوا میں کوئی شک نہیں، واقعتاً وہ دوا کے لیے وہ شفا حاصل ہونے والی دوا ہے، شک نہیں، لیکن پھر بھی آدمی سوچتا ہے کہ یہ صاحب تو خود ہی کھانس رہے ہیں۔ تو اس طرح یہاں وہ بھی بات بیان کی گئی ہے، یہ بھی بات اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ آدمی کہے اللہ کی طرف بلائے اور خود بھی اللہ کے راستے میں رہے، اور جو ہے نیکیوں سے جڑا رہے، خود بھی ہر قسم کی برائیوں سے بچا رہے، اللہ کی ناراضگیوں سے دور رہے، ناراضی والے کاموں سے دور رہے، اور اللہ کی رضا والے کاموں سے جڑا رہے۔ قدم قدم پر اگر اسے دیکھا جائے، سفر حضر میں اسے دیکھا جائے، مشکلات اور آسانیوں میں اسے دیکھا جائے، گھر کے اندر اور باہر اسے دیکھا جائے، امیری اور غریبی میں اسے دیکھا جائے، بیماری اور صحت مندی میں اگر اسے دیکھا جائے، تو یہی دیکھا جائے کہ اسے اللہ کی رضا کی پرواہ ہے۔ اگر بچے اپنے باپ کو دیکھیں تو یہی دیکھیں کہ ارے یہ ہمارے ابو بیمار ہیں، لیکن اللہ کا راستہ ان سے چھوٹتا نہیں ہے، سفر میں ہے، اللہ کا راستہ چھوٹتا نہیں ہے، یہ اللہ سے غافل نہیں ہے، نہ سفر میں، نہ حضر میں، نہ مذاق میں، نہ غصے میں، یہ اللہ سے غافل نہیں ہے۔ ان کا غصہ ایسا نہیں ہے کہ شیطان خوش ہو جائے، اور ان کا مذاق بھی ایسا نہیں ہے کہ شیطان کو پسند آ جائے، ان کا مزاح بھی اللہ کو پسند آتا ہے، اور ان کے غصے پر بھی ان کو اجر ملتا ہے۔ وہ خود بھی نیک اعمال سے جڑا رہے، اور اسی کے ساتھ کہا وقال اننی من المسلمین، اور یہ بھی کہے کہ میں تو فرما بردار بندوں میں سے ہوں۔ وقال اننی من المسلمین، میں تو مسلمانوں میں سے ہوں۔ یہ نہیں کہ میں تو مسلمان ہوں، بلکہ دنیا میں بہت سارے مسلمان ہیں،
ہمارے ملک میں مسلمان ہیں، کئی ممالک میں مسلمان ہیں، دنیا بھر میں مسلمان ہیں، دنیا بھر میں خدا کے فرما بردار بندے ہیں۔ میں بھی ایک بندہ ہوں، میں بھی ایک جو ہے اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہوں۔ بہت سارے فرما بردار ہیں، میں بھی اللہ کی فرما برداری کا ضرورت مند ہوں۔ میری ضرورت ہے، یہ نہیں کہ میں بہت اچھی طرح سے اللہ کی طرف بلاتا ہوں اور میں بڑے نیکیاں کرتا ہوں تو کوئی گھمنڈ کی بات ہے، کوئی فخر کی بات ہے۔ نہیں نہیں، ایسی بات نہیں ہے، یہ کوئی گھمنڈ کی، یہ کوئی اس کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ضرورت کی بات ہے۔ میری ضرورت ہے، میرے روح کی ضرورت ہے، میرے بندگی کا تقاضا ہے، میرے مسلمان ہونے کا تقاضا ہے۔ جیسے دنیا میں بہت سارے مسلمان، ہر چھوٹے بڑے، جوان بوڑھے، مرد عورت جب یہ محسوس کرتے ہیں، میں بھی اس ضرورت کو محسوس کرتا ہوں، میں بھی ایک مسلمان ہوں۔ اس میں فخر کی کوئی بات نہیں، بلکہ شکر کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسی زبان عطا فرمائی ہے نا۔ وہ یہ کہتے ہیں، یہ بھی کہنا ہے، یہ بھی بتایا جا رہا وہ ایسے کہیں۔ اگر ہم ایسے نہیں ہیں تو ہم کو بننا ہے، کیونکہ ہمارے جو اللہ کو ہم جسے معبود سمجھتے ہیں، جس کا کلمہ پڑھتے ہیں، جس کا نعرہ نمازوں میں ہم لگاتے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہوئے ہم رکعت باندھتے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہوئے اس کی بلندیاں بیان کرتے ہوئے رکوع میں جاتے ہیں، اس کی تسبیح اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں، سجدے میں اس کی بڑائی بیان کرتے ہوئے سر رکھ دیتے ہیں۔ وہ یہ کہہ رہا ہے، بتا رہا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں، ارے یہ تو ہماری ضرورت ہے، یہ تو فخر کی بات نہیں، خوشی کی بات ہے، اور یہ جو ہے شکر کی بات ہے۔ ایک اور بات بھی علماء نے لکھی ہے کہ بعض دفعہ انسان ایسے ماحول میں چلا جاتا ہے جو ماحول ایسا نہیں ہوتا تو وہ ذرا ہچکچاتا ہے، جھجک محسوس کرتا ہے، شرماتا ہے اپنے اسلام سے۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ یہ آدمی کہیں نہیں شرمائے گا، وہ کہے گا اس میں شرم کی کیا بات ہے، میں کیوں شرماؤں؟ خوشی کی بات ہے، لذت کی بات ہے، خوش نصیبی کی بات ہے، یہ کوئی آر کی بات نہیں ہے، شرم کی بات نہیں ہے، دکھ کی بات نہیں ہے، غم کی بات نہیں ہے۔ مسلمان ہونا یہ تو خوشی کی بات ہے، سعادت مندی کی بات ہے، خوش نصیبی کی بات ہے، لذت کی بات ہے، خوشی کی بات ہے، شان کی بات ہے، اللہ کے شکر کی بات ہے، یہ نعمت کی بات ہے کہ ارے دیکھو مجھے کیا حاصل ہے، مجھے تو اسلام حاصل ہے۔ یہ چیزیں، یہ ہمارا انداز ہونا چاہیے۔ یہ چند باتیں تھیں جو اس وقت یہ آیت پڑھنے سے مجھے خیال ہوا کہ میں ان باتوں کو لے کر غور کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو ایسی زبان پسند ہے، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ نیک اعمال کریں، اور پھر اللہ یہ چاہتے ہیں کہ نیک اعمال کرنے کے بعد بعض دفعہ مال، پیسہ، عہدے پر آدمی فائز ہو جانے کے بعد ایک غرور پیدا ہو جاتا ہے اور اپنے چھوٹوں کو حقیر سمجھنے لگتا ہے۔ جو ایسے مالدار نہیں ہوتے، مالدار ہوتا ہے تو غریبوں کو، بڑا افسر ہوتا ہے تو ماتحتوں کو۔ اسی طرح بعض دفعہ عبادت گزار بھی غیر عبادت گزاروں کو حقیر سمجھ، کیا اللہ کی عبادت نہیں کرتے، اس کی بھی گنجائش نہیں ہے، ایسا نہیں سمجھنا ہے۔ اگر اللہ نے ان کو توفیق دیا ہے تو اللہ کا فضل ہے، ان کے لیے کوشش کرنا چاہیے، ان کے لیے دعائیں کرنا چاہیے۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کوشش فرماتے تھے کہ لوگ اللہ کے راستے کی طرف آ جائیں، اور ان کے لیے دعائیں کرتے تھے راتوں کو کہ وہ اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف آ جائیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کر لیں۔ تو اس طرح کوشش ہونی چاہیے، فخر کی بات نہیں اور کسی کو حقیر سمجھنے کی بات نہیں ہے۔ کوئی کیسا بھی بے عمل کیوں نہ ہو، جیسے مالدار کو اجازت نہیں کہ کوئی کیسا بھی غریب ہو اسے حقیر نہیں سمجھ سکتا۔ اللہ کی تقسیم ہے کہ اللہ نے اس کو غریب بنایا، اللہ کی مصلیحت ہے، اور اس کو امیر بنایا، اللہ کی مصلیحت ہے، اور کسی کو اللہ نے بڑے اونچے منصب پر بھیجا، اللہ کی مصلیحت ہے، اور اگر جو کسی کو نیچا رکھا تو یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ کیا معلوم کہ اللہ کے ابھی چھوٹے کو پکڑ کر اوپر چڑھا دے
اور بڑا بنا دیں، اور کیا معلوم کہ اللہ تعالیٰ کسی کو بلندیوں سے اتار کر نیچے بٹھا دیں، بادشاہوں کو کنگال بنا دیں. کیا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے؟ اور کب ذلیل کو عزت کے منصبوں پر اٹھا دیں اور کب عزت دار کو ذلیل کر کے نیچے اتار دیں. اللہ تعالیٰ قدرت والے ہیں، اللہ تعالیٰ طاقت والے ہیں. اللہ کے حکم سے، اللہ کی قدرت سے، اللہ کی مرضی سے یہ کائنات چل رہی ہے. اسی کی مرضی سے لوگ پیدا ہو رہے ہیں، اسی کی مرضی سے دنیا سے جا رہے ہیں. یہ اللہ کی بنائی ہوئی کائنات ہے. ایک دوسرے کو حقیر جاننے کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہم کو آزمائش کے لیے دنیا میں عارضی طور پر بھیجا گیا ہے. لہٰذا ہم یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہم دنیا میں آئے ہیں، اور اللہ کا حکم ہو جائے تو ہم ٹھہرنے والے نہیں. کوئی جوانی میں چلا جائے، کوئی ادھیڑ عمر میں چلا جائے، کوئی بڑھاپے میں چلا جائے، بہرحال بہت بوڑھا ہو کر جانا طے ہے. اور یہ بھی طے ہے کہ جب پتہ نہیں کب نمبر لگ جائے، جب نمبر لگ جائے تو اسی وقت جانا ہے. یہ نہیں کہہ سکتے میں تو ابھی جوان ہوں، میں تو ابھی 45 سال کا ہوں، میں تو ابھی 60 برس کا ہوں، میں تو ابھی 62 برس کا ہوں. یہ بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جب بلائے گا تو جب جانا ہے، اور ہمارے اعمال دیکھے جائیں گے اور ہمارے اعمال کے مطابق زندگی وہاں ملے گی. ثواب قبر، عذاب قبر، یہ سب ہمارے عقیدے ہیں. عقیدہ کسے بولتے ہیں؟ جس کے بارے میں شبہ نہ ہو رتی برابر بھی، بالکل یقین پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی بات پر، اور قرآن کریم کے اس کے اوپر ارشادات کے مطابق، کہنے کے مطابق. یہ تو ہمارے عقیدے ہیں کہ ہمارا یقین ہے کہ آخرت میں انسانوں کو ان کے اعمال کے مطابق زندگی ملے گی. نافرمانوں کو نافرمانی کی وجہ سے نافرمانی کے مطابق زندگی ملے گی، اور فرما برداروں کو فرما برداری کے مطابق زندگی ملے گی. نیکوں سے اللہ تعالیٰ راضی ہوں گے، بروں سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوں گے. اور وہاں جا کر پچھتانے سے حاصل نہیں ہے کہ میں یہ اسے حقیر نہ سمجھتا تو اچھا تھا، میں اپنی زبان سے یہ نہ کہتا تو اچھا تھا، وہ برا عمل میں نہیں کرتا تو اچھا تھا، میں فلاں کے بہکاوے میں نہیں آتا تو اچھا تھا، میں فلاں کام ایسا وہ کر لیتا تو اچھا تھا، وہ نمازیں پڑھ لیتا تو اچھا تھا، روزہ رکھ لیتا تو اچھا تھا. وہاں پچھتانے سے کچھ نہیں ہے. بس یہاں ہے موقع، سب کو موقع ہے، بچوں کو بھی موقع ہے، جوانوں کو بھی موقع ہے، بوڑھوں کو بھی موقع ہے. بوڑھوں کو اگرچہ بہت سارے کام کرنے کا موقع نہیں ہے، جاب کا موقع نہیں ہے بوڑھوں کو، لیکن بوڑھوں کو بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں توبہ کرنے کا موقع ہے. اللہ ہم توبہ کرتے ہیں، ہاں موقع ہے، ٹھیک ہے، معاف. اے اللہ ہم زندگی بھر نہیں آئے، اب آتے ہیں تیرے در پر جھکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ٹھیک ہے، منظور ہے. وہ ایسی رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی، وہ در سب کے لیے کھلا ہے اور ہماری حیات میں کھلا ہے. لہٰذا ہم کو اپنی حیات سے فائدہ اٹھا لینا چاہیے. دن گزر رہے ہیں، ہفتے گزر رہے ہیں، مہینے گزر رہے ہیں، دنیا کی زندگی گزر رہی ہے. کسی کی آدھی گزر گئی ہوگی، کسی کی آدھی سے زیادہ گزر گئی ہوگی، کسی کے قریب ہوگی، کسی کا کفن بازار میں آ چکا ہوگا اور اسے خبر نہیں ہے. بعض دفعہ ایک آدمی مغرب میں کسی کے جنازے میں شریک ہوتا ہے اور عشاء میں اس کا انتقال ہو جاتا ہے. ایسی اطلاعات ملتی ہیں کہ جنازے سے لوٹے اور انتقال ہو گیا. ایک آدمی کل کسی کے جنازے میں شریک تھا اور آج اس کا جنازہ اٹھ رہا ہے. یہ ایسا ہوتا ہے. دنیا سے جانے کا ایک وقت آئے گا، اسے ہم ٹلا نہیں سکتے، لیکن ہم یہ کر سکتے ہیں یقیناً کہ آخرت میں آنے والے مصائب جو بدعمالیوں کی وجہ سے آ سکتے ہیں، ہمارے توبہ نہ کرنے کی وجہ سے آ سکتے ہیں، البتہ ان تکالیف کو، ان عذابوں کو دنیا میں ٹلا سکتے ہیں. اس کا ہمارے لیے موقع ہے.
जवानों को भी मौका है, बूढ़ों को भी मौका है। और वो मौका क्या है? अल्लाह ताला की इबादत के ज़रिए, अल्लाह ताला की फरमाबरदारी के ज़रिए, अल्लाह का ज़िक्र, तिलावत, रोज़े, नमाज, माली इबादतें, जिस्मानी इबादतें, ये बहुत बड़ी नेमत है, ये बहुत बड़ी दौलत है। हमारे हज़रत कहते हैं किसी नेकी को मामूली ना समझना, क्योंकि नेकियों का बाजार या दुनिया नहीं है। इन नेकियों की कीमत क़यामत में लगेगी। जब अल्लाह ताला कहेंगे भाई वो तिलावत करने वाले कहाँ हैं, उनको देखो ये मिल रहा है। जब आदमी कहेगा मैं भी तिलावत लाता तो अच्छा था, वो बाजार आकर रहेगा, क़यामत को झुटला नहीं सकते। वो यौमुल जज़ा आकर रहेगा और वहाँ जज़ा मिलेगी। ये सब चीज़ों की अहमियत है। ये सजदे, ये नमाज, ये कदम, दीन की तरफ उठने वाले, ये अल्लाह अल्लाह करना, अल्लाह से डर कर रोना, अल्लाह की मोहब्बत में रोना, अल्लाह से घबराते हुए कुरान पढ़ना, अल्लाह की मोहब्बत में बेताब होकर कुरान पढ़ना, ये रातों को अल्लाह को पुकारना, दिन में अल्लाह को पुकारना, सफ़र में अल्लाह को पुकारना, हज़र में अल्लाह को पुकारना, कभी दिल में अल्लाह को पुकारना, कभी ज़ुबान से कहना, ये सब चीज़ें, कभी तकालीफ में, कभी राहतों में उसे याद करना कि वहाँ बुलाया जाएगा। भाई वो रातों में उठने वाले, वो दिन में मुझे ना भूलने वाले तिजारतों में कहाँ है? आज अल्लाह ताला उन्हें जज़ा देने वाले। ये बाज़ार आएगा। हमारे हज़रत कहते हैं ये बाज़ार लगने वाला है। अगरचे के दुनिया में अब नमाज पढ़ने के बाद आइए भाई कहाँ है नमाजी, ये तो नहीं बोलेंगे कोई। आए भाई कहाँ है क़िरात पढ़ने वाले, ये तो नहीं बोलेगा कोई। लेकिन दूसरे कामों की यहाँ पर अहमियत है, उसकी कीमत है, लेकिन इन कामों की नहीं है। लेकिन इसका बाज़ार ये नहीं है, इसका बाज़ार क़यामत का मैदान है। अल्लाह ताला इन बातों की को हमें समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, अल्लाह की मर्ज़ियात से हमें जोड़े, कुरान करीम की तिलावत का ज़ौक़ हमारे अंदर पैदा फ़रमाए, रातों की इबादत मैसर फ़रमाए और 5 वक्त की नमाज़ों को खुशी खुशी अदा करने की अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। रोज़े रखें तो बड़ी खुशी के साथ, बशाशत के साथ रोज़े रखें। ज़कात दें तो बिल्कुल मसाइल के मुताबिक हिसाब लगा कर ज़कात दें। और हज करें तो बिल्कुल आशिकाना मकबूल हज मसाइल के मुताबिक करने की अल्लाह ताला हमें हिम्मत और तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इसी तरह बदआमालियों से, गुरूर से, फ़ख्र से, तकब्बुर से, लोगों को हक़ीर समझने से, घटिया किस्म के मजाक करने से, बेहुदा किस्म का गुस्सा करने से अल्लाह ताला हमारे घरों में जो है रहने वाली तमाम औरतों की, भाइयों बहनों की और दुनिया में जो है हम तमाम की हिफाजत फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।